حالت جنابت میں روزے کا حکم، کیا حالت جنابت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، حالت جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو جاتا ہے، البتہ نماز حالت جنابت میں نہیں ہوتی۔ بعض لڑکوں کو احتلام ہو جاتا ہے تو صبح وہ بغیر غسل کے سحری کر لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ بغیر غسل کے سحری کر لیں اور پھر نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ روزے میں احتلام اور مشزنی، کیا روزے کے دوران احتلام یا مشزنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا اس پر کفارہ واجب ہے؟ روزے میں احتلام ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر مشزنی کی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ بھی ہے کہ آپ نے رمضان کا روزہ توڑا کیوں اور روزے میں اتنا بڑا گناہ کیوں کیا آپ نے، تو ڈبل گناہ ملے گا آپ کو، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ کفارہ جو لازم ہوتا ہے وہ جمع کرنے سے، تو اگر پراپر جب تک انٹرکورس کسی نے نہ کیا ہو تو انٹرکورس کرنے سے جو ہے بیوی کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ جو حرام ہے، ناجائز ہے بہرحال، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بغیر ہی کوئی ڈسچارج ہو گیا، چاہے زوجہ کے ذریعے ہو یا اپنی ہاتھ کے ذریعے ہو، اپنے ہاتھ کے ذریعے، جو اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا تو بہرحال بہت بڑا گناہ ہے اور روزے میں تو اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ اس سے روزہ توڑنے کا گناہ ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو جو نوجوان روزہ رکھ کے اگر خدا نخواستہ یہ کام کر لیتے ہیں، مجزنی کر لیتے ہیں، تو توبہ استغفار بھی کریں اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی کریں، لیکن کفارہ ان پر لازم نہیں ہے۔ روزے میں انجیکشن اور ڈرپ کا حکم، روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگانے کا حکم بیان کر دیں۔ کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈرپ یا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کون سی الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، دیکھیں منہ بھر کے الٹی آئی نا، فل اسپیڈ کے ساتھ، جو روکنا ہی ممکن نہیں تھا آپ کے لیے، اتنی بھر کے، ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو ابکائیاں آ رہی ہوتی ہیں سحری کے بعد، لوگوں نے اتنا پھوڑا پھاڑا ہوتا ہے، افطاری میں اتنے پکوڑے پھوڑ دیے اور پھر سحری میں بھی دبا کے پھوڑ پھاڑ دیا، تو اس کے بعد تباہی آ جاتی ہے اور وہ ابکائیاں آتی ہیں، تو وہ تھوڑی بہت جو ابکائیاں آتی ہیں ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ الٹی سے دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، ایک یہ کہ آپ نے خود سے الٹی کی حلق میں ہاتھ ڈال کے اور وہ الٹی بھی منہ بھر کے ہوئی ہو، تو ایسی الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ الٹی آپ نے خود نہ کی ہو، ہوئی منہ بھر کے ہو لیکن آپ نے نگل لی اس کو، تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اگر خود ہوئی تو بھلے منہ بھر کے، یعنی اگر خود ہوئی اور نگلی نہیں تو بے شک منہ بھر کے بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے نگلی نہیں ہے۔ اور اگر خود آپ نے ہاتھ ڈال کے الٹی کی مگر منہ بھر کے نہیں ہوئی وہ، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو دو ہی صورتیں بچی ہیں کہ ہاتھ ڈال کے منہ میں خود سے آپ نے الٹی کی ہو تو منہ بھر کے ہوئی ہو تو روزہ ٹوٹے گا، یا یہ کہ خود سے الٹی ہوئی ہو منہ بھر کے اور آپ نے نگل لی ہو تو روزہ ٹوٹے گا۔ باقی جتنی بھی الٹی کی صورتیں ان میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شوگر کے مریض کا روزہ توڑنا، میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ نیز کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے، دیکھیں اگر روزہ رکھنے سے آپ کے شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا اور تو ظاہر ہے شوگر کے پیشنٹ کو تو اس سے موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کومے میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں صرف گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ روزہ توڑنا لازم ہے، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے فرض ہے۔ باقی روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں، جی انجیکشن ہر طرح کا لگایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ لیکن لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد، دیکھیں بیٹی کی عمر 13 سال ہے اور ابھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ قریب البلوغ ہو چکی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ بیٹی کو روزے رکھوائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رمضان میں ہی اس کو مینسز آنا شروع ہو جائیں، تو جیسے ہی مینسز آنا شروع ہوں گے اگلے دن سے وہ اسی دن سے بالغ سمجھی جائے گی، لہذا مینسز بند ہوتے ہی اس پر لازم ہوگا کہ روزے شروع کر دے، تو ورنہ اگلے سال تو روزے رکھنے ہی پڑیں گے اس کو، کیونکہ عموماً خواتین کو، بچیوں کو 14 سال سے پہلے مینسز آ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ پر یہ لازم ہے کہ اس کو ابھی روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے آپ اس کو سارے روزے رکھوائیں، ورنہ ایک دم سے روزے فرض ہوتے ہیں تو پورے رکھے نہیں جاتے پھر۔ اور لڑکے پر بھی جب پہلی دفعہ اس کو نائٹ فال ہو، احتلام ہوتا ہے، تو اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں کیونکہ بالغ شمار ہوتا ہے، تو لہذا 13-14 سال کا اگر لڑکا ہے تو اس کو بھی پورے روزے رکھوانے چاہیے۔ ہاں اس سے کم عمر ہے، جیسے 10 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے ہیں تو پھر ان کو اگر گرمیوں کے لمبے روزے ہیں تو پھر پورے روزے نہ رکھوائیں،
تھوڑے تھوڑے کر کے رکھوائیں, ان کو عادت ڈالیں, کیونکہ پھر ان کی باڈی کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. روزے کا مقصد ہماری باڈی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایک روحانی قوت پیدا کرنا ہے. تو بچوں کو بہت زیادہ روزے رکھوانے سے بہرحال نقصان ہوتا ہے, لیکن 10 سال یا اس سے بڑے ہو جائیں نا تو پھر تھوڑے تھوڑے کر کے روزے ان کو رکھوانے چاہیے. 13-14 سال کی عمر میں تو پورے روزے رکھوانے چاہیے بچوں کو, تاکہ ان کو عادت پڑے, بالغ ہونے کے بعد پھر وہ چھوڑیں نہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سوسائٹی میں, مسلمان گھروں میں بچے تو بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں رمضان کو. تو بچوں کو, جو ذرا بڑی عمر کے بچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو ان کو رکھوانے چاہیے. سحری اور افطاری, اچھا چھوٹے بچے کی روزہ کشائی کرنا, کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے؟ عبید زبیری. بس یہ بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے اس بہانے, تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں, ان کو حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. سحری اور افطاری میں کیا کھائیں؟ افطاری میں کیا کھانا سنت ہے اور سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ افطاری میں ڈانٹ کھانی چاہیے, سحری میں جو مرضی کھائیں, کیونکہ افطاری میں اکثر جلد بازی میں گھر کی خواتین بیچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں, ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے, ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال جی افطاری میں کیا کھانا سنت ہے؟ کھجور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کھجور میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ. ہم جب ہمارا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو اینڈ میں, تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے, اس میں کاربوہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شوگر لیول ڈھانک کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا, اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے, غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے. اور پھر تراویوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں. تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں, جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں. میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں, اسلام کی بات نہیں کر رہا میں, ایک ظاہر اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے. تو چینی اور اس سے بنے ہوئے شربتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے, اس سے وہ غنودگی نہیں آتی, اور اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے, بہت سارے منرلز ہوتے ہیں اس میں, وائٹامنز ہوتے ہیں, تو اور سنت بھی ہے. تو کھجور کا ایسا, پھر ہمارے ایک بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا, اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ. تو کھجور تمیز سے کھا لو بھائی, ذرا اچھی طرح کھا لو, اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا, اتنا مزیدار غذا ہے اور سکون بھی ملتا ہے, راحت بھی ملتی ہے, طاقت بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموسے پھوڑ پھاڑ لینا. تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہے نا, فَأَهْلُهُ جِيَاعٌ, وہ گھر والے بھوکے ہیں. تو اس لیے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فریج میں لازمی کھجور رکھتے ہیں, بلکہ کھجور کو تو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ. اس لیے کھجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں, بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں. باقی سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری میں بھی کھجور کھا لیں, پھل کھا لیں, کچھ بھی کھا لیں, ڈاکٹر بتائے گا آپ کو, میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھائی کیا کھائیں. جو ابھی کھا رہے ہیں نا وہ بہرحال نہ کھائیں. جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سحریوں میں کھائے جا رہے ہیں نا, پھر سارا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ. کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا, تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے. مسلمان کدھر کو جا رہا ہے. رمضان میں یہ حال ہے, اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا, کم ہونے کے بجائے. تو باقی ڈاکٹر بتائے گا, حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا. رمضان میں ذخیرہ اندوزی کرنا, رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں, اس کا کیا وبال ہے؟ اگر کوئی چیز مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہے, کھانے پینے کی چیز ہے, لوگوں کو مل نہیں رہی, تو اس میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے, وہ غلط چیز ہے. لیکن اگر وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, یہاں سے نہیں ملے گا تو وہاں سے مل جائے گا, تو پھر اگر کوئی تاجر روک لیتا ہے کہ جی میں بعد میں بیچوں گا, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو, ان کی بیسک ضرورتیں ہی پوری نہ ہو رہی ہیں, وہ حرام ہے. رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ, رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان, یہ تو شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آپ نے پورا واعظ و نصیحت کی باتیں پوچھنا شروع کر دی سفیان بھائی. باقی اصلاح کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک لسٹ بنائیں گناہوں کی رمضان سے پہلے. ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا نا, تو آپ لسٹ بنا دیں کہ میرے اندر یہ گناہ ہے, میں رمضان میں سارے گناہ سے انشاءاللہ توبہ کروں گا, اور روزے بھی پڑھیں, روزے بھی رکھیں, تراویح بھی پڑھیں, تہجد بھی پڑھیں, دعائیں بھی مانگیں, اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں نے اپنی زندگی چینج کرنی ہے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی چھوٹیں گے. کیا روزے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے. دیکھیں, کبیرہ گناہوں کا اصول یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے رمضان میں
عام طور پہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عام طور پہ رمضان میں مل جاتی ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ رمضان میں کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیں اور ان سے سچی توبہ کریں۔ روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے۔ رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے، جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا، تو اتنی نیت کافی ہے۔ یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بس دل میں نیت کافی ہے۔ تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا، جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے ضروری ہے۔ اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے۔ جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو اب روزہ چھوڑ دیں۔ نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہوں، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو، رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہوں یا آپ بیمار ہوں، اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ سحری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے؟ سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سحر و افطار کرنا چاہیے؟ وقت سے اس کا تعلق ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں۔ بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ سورج ابھی آدھا غروب ہوتا ہے تو وہ اذانیں دے کے سب کا روزہ توڑوا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسا کرتے، لیکن ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارا آپ اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ آدھا سورج غروب ہونے پر افطار جائز ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ اذان دے کے سب کے روزے توڑوا دیتے ہیں اور اپنی رائے سب پہ مسلط کرتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ نہیں، آپ اختلافی، آپ ایک مسئلہ ہے تو اس میں اپنی رائے زبردستی ٹھوس کیوں رہے ہیں آپ دوسرے کے اوپر؟ بعض دفعہ ایسے ہوئے ہیں واقعات کہ کسی اہل حدیث کی مسجد سے اذان ہی پہلے ہو گئی، تو ان سے پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک میں اور یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے حدیث سے۔ آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے حدیث کی ایک تشریح کی ہے، تو اس تشریح کی وجہ سے آپ کی یہ رائے ہے نا، تو آپ اپنی رائے دوسری کی رائے پہ مت تھوپیں مت اس کو۔ تو اس لیے اگر کسی نے اذان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر پتا تھا اس کو کہ روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے، پھر بھی اس نے اذان سن کے روزہ توڑ دیا، تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر۔ تو اس لیے اذان کے بجائے نا جو سحر افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں، نقشے ملتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً 2 منٹ بعد روزہ کھولیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، یعنی 100% اس پہ یقین نہیں ہوتا، لہذا اس میں کم از کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں۔ میرا یہ معمول ہے ہمیشہ سے کہ اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 لکھا ہوا ہے تو میں 6:32 پہ افطار کرتا ہوں، تو سحری میں بھی بہتر ہے کہ 1 منٹ پہلے بند کر لیں۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ نے کئی بار تجربے کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری مسجد کی اذان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے، جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے اس سے 2 منٹ بعد ہوتی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر لیں۔ میں جہاں رہتا ہوں یہاں ہم نے مؤذن کو پابند بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے، جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا، اس سے 2 منٹ کے بعد آپ نے اذان دینی ہے، تو وہ دیتے ہیں۔ اس طرح پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اذان صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر سکتے ہیں۔ منہ میں غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ اگر غلطی سے منہ میں پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور صرف قضا ہوگی یا کفارہ بھی ہوگا؟ ایک ہوتا ہے بھولے سے پانی پی لینا، تو بھولے سے پانی پینے سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہے غلطی سے پانی چلا جانا، یعنی آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے
منہ میں کلی کی اور غلطی سے منہ میں چلا گیا، وہ روک ہی نہیں سکے پانی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ غلطی سے پانی پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولے سے ہے، غلطی کا نہیں ہے۔ تو غلطی سے چلا گیا تو یہ چونکہ آپ کی غفلت ہے لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ جان کر آپ نے نہیں کیا، صرف قضا ہوگی۔ روزہ نہیں رکھا تو صرف قضا اور کفارے کا حکم۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا۔ اگر روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو پھر صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی ہوگا، مرتکب ہوگا گناہ کا۔ اور اگر توڑ دیا تو پھر کفارہ بھی ہے 60 روزوں کا۔ روزہ توڑنے کا کیا وبال ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بہت بڑا جرم ہے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی اور توڑنا بھی۔ چھوڑ دیا تو قضا رکھنی پڑے گی اور گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اور دیا تو کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، دسمبر جنوری میں رکھ لیں جب دن ٹھنڈے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا چاہے بیماری سے ہوا ہو تو پھر دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ البتہ عورت کو مینسز کی وجہ سے جو ناغہ ہوتا ہے وہ معاف ہے، تو ورنہ کنٹینیو 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ان میں، پھر وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ جوان آدمی جو روزہ رکھ سکتا ہو اس کو 60 غریبوں کو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اس کو 60 روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ روزہ چھوڑنا کب جائز ہے؟ کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے: بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا آپ سفر میں ہوں۔ پریگننسی میں عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو۔ دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی الا یہ کہ اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو، صرف وسوسہ کافی نہیں ہے، غالب گمان ہو۔ تو پھر روزہ جیسے دودھ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک عورت کا روزہ رکھ کے اور بچہ کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو وہ مجبوراً روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین سے میں کہتا ہوں بھائی افطاری سے لے کے صبح سحری تک نان اسٹاپ آپ کھائیں تو سارا دن آپ فیڈ کرائیں۔ نارمل خواتین رکھتی ہیں ہمیشہ سے، مسلمان سوسائٹی میں روزے رکھتی ہیں، پریگننٹ خواتین بھی رکھتی ہیں، بلکہ پریگننسی میں تو خواتین سے کھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ویسے بھی متلی آتی ہے ان کو، تو وہ بلا وجہ سستی میں روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ بہرحال اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا واقعی دودھ اتنا کم ہو رہا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ بیماری کی طرف جائے گا تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، تو بیماری میں اور سفر میں۔ باقی کوئی عذر ایسا نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اور آپ کا کل پیپر ہے تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ مزدوروں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم۔ کیا مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، سخت محنت کش افراد کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ میاں نے روزے میں بیمار کو اور مسافر کو چھوٹ دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے شدید گرمی میں پھر مزدور کرے کیا؟ تو مزدور کوشش کرے نائٹ ڈیوٹی کرے، اور مالک کو بھی حکم ہے جو مزدوری کرواتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مزدور کا خیال کریں، رمضان میں اس کو زیادہ بوجھ نہ دیں، رات کے وقت میں کام کروائیں، دن میں اس کو چھٹی دے دیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو بھی بہرحال روزہ رکھنے کی کرنا پڑے گا مزدور کو۔ خدا نخواستہ روزے کے دوران حالت بہت غیر ہو جاتی ہے، بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، پھر مزدور کو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، تو توڑ دے، پھر ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا، بعد میں قضا کر لے، لیکن چھوڑنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو روزانہ رکھے، اور جب خدا نخواستہ ایسی حالت خراب ہونا شروع ہو جائے، مرنے لگے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر روزہ توڑ دے۔ لیکن بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو نام ہی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا ہے۔ کسی کو کم بھوک لگتی ہے، کسی کو زیادہ، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے روزہ گزار دیتا ہے اسے تو لگتی ہی نہیں ہے، کوئی گرمی میں چل پھر کے گزارتا ہے اس کو بہت لگتی ہے۔ تو اللہ میاں نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ بھوک کی شدت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ بہرحال برداشت کرنی پڑے گی۔ ہاں بیماری کا خطرہ ہو، جیسے آپ نے روزہ رکھا، شوگر لیول اتنا گر گیا، آپ پیشنٹ ہیں کہ اب خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو گیا، تو فوراً توڑنا پڑے گا، بلکہ توڑنا واجب ہے ایسی صورت میں۔ تو ناقابل برداشت بھوک میں روزہ توڑنا۔ بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے۔ ناقابل برداشت بھی بھوک اگر ہو جائے تو بھی روزہ نہیں توڑ سکتے، بلکہ ہمت کر کے پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ پیاس اور بھوک میں برداشت ہے کے قابل ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی اللہ نے فرق نہیں رکھا۔ تو روزہ نام ہے کھانے پینے سے اوائڈ کرنے کا،
تو چاہے وہ برداشت ہو رہی ہو یا برداشت نہیں ہو رہی ہو. ہاں البتہ بیماری کا خطرہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو یا بے ہوش ہونے کا خطرہ, کیونکہ بے ہوشی بھی ایک بیماری ہے, تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں. اب کسی کے معدے میں شدید درد ہو رہا ہے شدید بھوک کی وجہ سے, تو یہ ایک بیماری ہے, کیونکہ نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے. کتنی بھی بھوک لگی ہو آپ کو, 24 گھنٹے بھی بھوکے نا, آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا. لیکن بعض دفعہ کوئی بیماری ہے, جیسے کسی کو السر ہے یا اور کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے بھوکا رہنے سے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے, تو درد ایک بیماری ہے, بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے تو اس درد کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ناقابل برداشت بھوک یا پیاس لگی ہے تو پھر روزہ نہیں توڑ سکتے. توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے. بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا, رمضان میں بغیر داڑھی والے حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے جماعت کا کیا حکم ہے؟ بھائی داڑھی والے کو ترجیح دینا چاہیے. آج کل یہ بہت بڑا رواج, بہت برا رواج پھیل گیا ہے کہ داڑھی کٹانا تو کبیرہ گناہ ہے. کم از کم امامت کے مصلی پر جو اتنی مقدس جگہ ہے وہاں تو ایسے شخص کو کھڑا کرنا چاہیے نا جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى, یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو, اعفوا اللحیٰ, داڑھی بڑھاؤ. تو تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑھی نہ کٹائیں. اس کی وجہ سے یہودی بھی اب تک داڑھی رکھتے ہیں. تو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لیں کہ انہوں نے اپنی تورات پر داڑھی کے معاملے میں عمل کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہودیوں کے جتنے مذہبی اسکالرز ہیں وہ بڑی بڑی داڑھیاں ہوتی ہیں ان کی, مسلمانوں کے مذہبی اسکالر اتنی داڑھیاں. تو کیا آپ کی بات میں لوگ اثر ہوگا؟ لوگ کہیں گے خود تو عمل کر نہیں رہے, ہمیں بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں. تو اس لیے جو تراویح میں ہے نا, ایسے امام کو ترجیح دینی چاہیے جو مکمل داڑھی ہو, جس کی اس کی ایک برکت ہوتی ہے. آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں نماز میں, وہ گویا آپ کا پیغام, آپ کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ کی طرف سے پڑھتا ہے نا, وہ ایک نمائندہ بن کے اللہ سے بات کر رہا ہے. تو اس لیے بغیر داڑھی والوں کے پیچھے جو تراویح پڑھنے کا رواج ہے یہ قابل اصلاح ہے. اس کو کوشش کریں ختم کرنے کی. داڑھی والوں کو, جو امام داڑھی رکھتا ہو اس کو پروموٹ کریں. اور پھر داڑھی بھی کافی نہیں ہے, بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں جو رمضانی امام ہوتے ہیں, وہ پورے سال بدماشیوں میں لگے ہوتے ہیں, ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, چوریاں وہ کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کو وہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں, فلمیں ڈرامے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں مصلی پہ مسجد میں آ کے وہ امام بنے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ سمجھ رہے, لوگ ان سے دم کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. ایسے امام کو چاہیے بھائی اپنی گھر میں نماز پڑھا لے تو, ٹھیک ہے نا, اپنی یہ قرآن مکمل کر لو. ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن مکمل نہ کریں, لیکن مسجد میں مصلی پہ بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو امام بنائیں جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو, اس میں تقویٰ ہو, اس میں کچھ صورت اور سیرت سے وہ شریعت کا پابند لگتا ہو, کیونکہ اس کے اثرات پھر مقتدیوں میں جاتے ہیں اور نماز کی برکتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں. صحابہ کیوں اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھیں, کیونکہ امام جتنا مقدس ہوگا نماز بھی اتنی ہی جاندار ہوگی. نابالغ بچے کا تراویح پڑھانا یا سننا, نابالغ بچوں کے پیچھے تراویح کا کیا حکم ہے؟ نیز کیا چھوٹا بچہ تراویح میں سامع بن سکتا ہے؟ سامع بن سکتا ہے, امام نہیں بن سکتا, بشرطے کہ یعنی بہت چھوٹا بچہ نہ ہو, یعنی صبی ممیز جسے کہا جاتا ہے, 7 سال سے عمر زیادہ ہو, تو ایسا بچہ سامع بن سکتا ہے, لیکن امام نہیں بن سکتا نابالغ بچہ. ہاں نابالغ بچہ نابالغوں کا امام بن سکتا ہے. گھر میں بچے جو قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گھروں میں تراویح پڑھائیں, چھوٹے بہن بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جماعت میں, تو ان کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا. لیکن بالغوں کو نماز پڑھانے کے لیے امام کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے. کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں. نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے. عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی, کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے. لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے, لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا, نہ ہمیں کوئی اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی, اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا, بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا, اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں. تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی, لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں. دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں, کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے.
اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ گھر مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو کتنے، یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے. تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں. اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے، مکروہ ہونے کے باوجود وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھیں وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو